اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم یوم شہادت حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے موقع پر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ذات بابرکت نے جس طریقے سے کربلا کے بعد مشن حسینی کو منظر عام تک پہنچایا اور کربلا کے بعد جن تمام چیزوں کو ہم تک پہنچنا تھا اس کو ہم تک پہنچانے میں پوری کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کو صرف کیا۔ ناظرین اکرام، ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، کیونکہ کربلا میں جو مظالم امام مظلوم کربلا نے دیکھے، اس کے بعد شام اور کوفہ کی جو منزلیں طے کی، اس کے باوجود آپ کو زین العابدین و سید الساجدین کے لقب سے نوازا گیا۔ ایک شعر ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یقیناً عزم و استقلال کے ساتھ جس طریقے سے تمام مصائب کو آپ نے جھیلا، اس کے ساتھ ساتھ شکر خداوندی کو کبھی چھوڑا نہیں۔ آئی ناظرین، اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، آج کی اس غمناک گھڑی میں سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کربلا کے بعد، جب مارکے کربلا کے بعد امام کے سامنے وہ تمام مصیبتیں تھیں، ساری مصیبتوں کے ساتھ کس طریقے سے جو فرائض تھے امامت کے وہ انجام دیا آپ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تمام ناظرین کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں شہادت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ وہ مظلوم امام کے جس نے نہ صرف اپنے باپ کی شہادت کو دیکھا، اپنے بھائیوں اور چچا اور اعزاء اور اقربا کی شہادت کو دیکھا، بلکہ ان بے سر اور بے کفن لاشوں کو بھی دیکھا کہ جن کو دشمن نے دفنانے کی اجازت نہیں دی۔ وہ امام کے جس نے زندگی بھر یہ گریہ کیا کہ وہ کوفے اور شام کے بازاروں میں اس طرح سے پھرایا جا رہا تھا جیسے دیلم اور حبش کے غلاموں کو پھرایا جاتا ہے۔ وہ امام کے جس نے اس بات پر گریہ کیا کہ بے شک شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا آل محمد کی آل کا بازاروں میں لے جانا اور سر برہنہ بازاروں میں پھرایا جانا، یہ کس طرح کی رسم مسلمانی تھی۔ اس امام کے لیے بہت سخت تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے حالات میں زمام امامت کو سنبھالنا، اور واقعاً ایک ایسے ناخدا کے ہاتھ میں وہ کشتی دی گئی تھی کہ جو ظاہری طور پر لرزہ اندام بھی تھا، جس کو بخار کی کیفیت تھی، جس کے جسم میں اس وقت بخار کی حالت اس طرح کی تھی کہ آپ خیمے سے خود باہر آ نہیں سکتے تھے، اور جناب زینب علیہ مقام آپ کو خیمے سے باہر لے کر آئی تھیں، اور تمام نسل امامت کو آپ کے ذریعے سے بچایا گیا تھا۔ آپ کی بیماری یا آپ کی وہ کچھ وقت کا جو بیماری تھی، اس کی وجہ صرف آپ کو واقعہ کربلا میں جہاد سے محروم یا یوں کہا جائے کہ جہاد سے مستثنیٰ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، ورنہ آپ پر جہاد واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کے ذریعے سے یہ اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہم یہ جو مسلسل کہتے ہیں بیمار امام، یہ لفظ صحیح نہیں ہے اور قبیح ہے، امام کی شان کے خلاف ہے۔ امام کچھ ساعت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے مصلحت خداوندی سے ظاہری طور پر جسمانی مرض میں مبتلا ہوئے تھے تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ان کے اوپر سے ہٹا لیا جائے، وَإِلَّا ان کے لیے ضروری ہو جاتا کہ وہ اپنے بابا کی نصرت کرتے ہوئے مقام شہادت پر فائز ہوتے، جبکہ آپ کا جہاد بعد کربلا یعنی بعد شہادت امام حسین شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو تلوار سے جہاد اس جہاد کے مقابلے میں بہت آسان نظر آئے گا، کیونکہ تلوار چلانے والا انسان کچھ کو قتل کرے گا اور آخر میں قتل ہو جائے گا، اس کے جسم پہ چوٹ لگے گی اور آخر روح بدن سے جدا ہو جائے گی اور اس کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جو انسان زندگی گزار رہا ہو، ہر آن اس کے لیے تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اگر وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہو، اگر وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہو، اگر اس کے گلے میں توق ہو، اور یہ جسمانی اذیت اس روحانی اذیت کے سامنے کچھ نہیں ہے جہاں بازاروں میں آپ کو پھرایا جا رہا ہو اور آپ کے سامنے شہداء کے سروں سے کھیلا جا رہا ہو اور اس کے سلسلے میں مختلف مصائب دیکھنے پڑ رہے ہو۔ لیکن ان سب کے باوجود آپ نے اپنی زمام امامت کو اس طرح سے نبھایا
کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تشیع جس شکل میں ہے، آج ہم اور آپ بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہیں کربلا کے سلسلے سے، آج ہم اور آپ بیٹھ کر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو کسی حسینیہ میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، یہ صدقے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اسارت کے اور اس کام کے جو آپ نے انجام دیا۔ دیکھیں، امام ہر حال میں امام ہوتا ہے، اور امام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی قوم کی ہدایت کرنا، اسی لیے اسے امام کہتے ہیں، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ جی، اور ہدایت کے مراد یہاں یہ نہیں کہ آپ نے پتہ بتا دیا باقی لوگ آپ کو خود سے کرنا ہے، نہیں، امام کا مطلب ہوتا ہے خود لے جانا، خود پہنچنا، خود آگے چلنا، باقی قوم پیچھے چلتی ہے اور اس کے قدم پر قدم رکھتی ہے۔ امام کو امامت کس حال میں مل رہی ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، جیسے ہی امام حسین شہید ہوئے ویسے ہی آپ امام ہو گئے۔ پہلا حکم امامت آپ کو یہ دینا ہے کہ در خیمے جلائے جا رہے ہیں، اب گھر والے جل کے ختم ہو جائیں یا باہر نکلیں۔ تو جس امام کی امامت اس طرح سے شروع ہو رہی ہے، اس کے لیے کتنی سخت مراحل بھی آنے والے ہیں۔ وہ امام جس کی امامت کے پہلے ہی دن وہ اپنے چچا اور بھتیجوں اور اپنے بابا کی لاش کو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے، اور ایک کیفیت آپ بتا رہی ہوتی ہے کہ جو مشہور ہے، علماء ذاکرین پڑھا بھی کرتے ہیں کہ جناب زینب نے پوچھا ہے اس حال میں کہ اے بزرگوں کی نشانی تو پہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اے پھپھی اماں آپ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے اپنے کشتہ نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا اور میرے بھائیوں میرے چچاؤں کی لاش پہ گور و کفن پڑی ہوئی۔ تو اس امام کو شیعت کو لے کے آگے جانا ہے، کتنی سخت مراحل سے گزرنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کیا اسٹریٹجی آپ نے اپنائی۔ وہ پیغام، وہ جنگ جو ظاہری طور پر 10 محرم کی عصر کو شہادت امام حسین سے ختم ہو گئی تھی، جی، اور دشمن نے نقارے جیت کے بجائے تھے یہ سوچ کر کہ اب ہم نے سب ختم کر دیا ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنی امیہ کی حکومت رہے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین وہی سمجھا جائے گا جو ہم بتائیں گے۔ جی، اس موقع پر ایک جوان جس کی عمر 24 یا 25 سال ہے، جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کو اس طرح سے عمل کرنا ہے کہ اپنے بابا کی شہادت بھی دنیا تک پہنچانی ہے، اپنے بابا کا مقام بھی دنیا تک پہنچانا ہے، اس حکومت کی جو جڑیں ہیں اس کو بھی ہلانا ہے، یہاں تک کہ وہ انقلاب برپا ہو جو بعد میں برپا ہوا۔ یہ امام زین العابدین کی خدمت ہے کہ جو آپ نے انجام دی، اور آپ کا احسان ہے جو اس پورے تشیع پہ صرف نہیں پورے عالم اسلام پر احسان ہے کہ بنی امیہ سے کے ظلم اور بربریت سے آپ کی تبلیغ نے، آپ کی دعاؤں نے، آپ کے زہد نے، آپ کے تقوی نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نجات دی۔ جی، امام کوفے میں تقریر کر رہے ہیں، امام ابن زیاد کے دربار میں تقریر کرتے ہیں، امام شام میں وہ زبردست خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور فضائل اہل بیت کو وہاں بیان کرتے ہیں جس شام میں علی کے نام کو لوگ جانتے نہیں تھے، اور اگر جانتے بھی تھے تو مسلمان کے عنوان سے نہیں جانتے تھے۔ اس شام میں آپ اپنے آپ کو فرزند مکہ بتا رہے ہیں، فرزند منا بتا رہے ہیں، فرزند کعبہ بتا رہے ہیں، اور جب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں تو پھر اعلان کرتے ہیں کہ میں فرزند حسین ابن علی ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں وارث امام حسن مجتبی ہوں، میں وہ ہوں کہ جو امیر المومنین کا بیٹا ہے، میں وہ ہوں جو یعصوب الدین کا بیٹا ہے۔ تو یہاں وہ فضائل امیر المومنین جو کبھی شام کے لوگوں نے نہیں سنے تھے، وہ اس جرت کے ساتھ اس قید کی حالت میں آپ نے بیان کیے۔ اس سے اپنی شہامت، اپنی جرت اور اپنے لیے جو آپ نے موقف سیٹ کیا تھا اور طے کیا تھا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ پھر بعد رہائی، جب آپ کو رہائی مل جاتی ہے اور آپ مدینے آ جاتے ہیں، تب اصل کام شروع ہوتا ہے، اور تب آپ نے 2 بہت بڑے کام کیے، بلکہ یوں کہا جائے 3 بڑے کام آپ نے انجام دیے جو ہم کو ظاہراً دکھائی دیتے ہیں۔ اس کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ آپ جس طرح سے بیان کریں، میرے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ امام کو لے کر ہے، کیونکہ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو غیر ہم پر سے سوال یہ کرتے ہیں کہ امام اس کو علم کیسے ملتا ہے، منتقل علم ہوتا ہے کس طریقے سے؟ کیونکہ میں نے جب اپنے اس سے پایا تو یہ پایا کہ معصوم وہ ہے، امام وہ ہے کہ جس کا کوئی شاگرد نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود علم کیسے پاتا اور کیسے علم کو آگے بڑھاتا ہے؟ دیکھیں، امام ایک منصب الہی ہے، یعنی ہم اہل امامیہ کی نظر میں امام منصوب من اللہ ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی خدا طے کرتا ہے کون امام ہوگا۔ جی، اور امام اپنے زمانے کے تمام علماء سے زیادہ عالم ہونا چاہیے ہر فیلڈ میں، صرف اس چیز میں نہیں کہ مثلا وہ اقتصاد میں آگے ہے، اکنامکس میں پیچھے ہے، مثال کے طور پر طاقت میں آگے ہے لیکن سائنس نہیں جانتا، نہیں، ہر علم میں
اس کو اپنے زمانے کے ہر فرد سے افضل اور ممتاز ہونا چاہیے، تبھی وہ ان کا امام ہو سکتا ہے۔ یعنی امام ایک سائنٹسٹ کا بھی امام ہے، امام ایک انجینئر کا بھی امام ہے، امام ایک فزیشین کا بھی امام ہے، امام ایک عام مزدور کا بھی امام ہے، امام ایک عام درس دینے والا کا بھی امام ہے۔ تو ان میں سے اگر کسی ایک سے وہ کسی بھی صنف میں کم علم رکھتا ہے تو پھر اس کا امام نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب سے افضل ہو اور تبھی وہ امام بنے گا۔ تو اب اس کو علم، اس طرح کا علم یونیورسٹیز میں اور کالجز میں نہیں ملتا، کیونکہ یونیورسٹیز اور کالج یا کسی استاد کے پاس علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو کسی ایک صنف میں بہت زیادہ محنت کر لی تو 2 ڈپارٹمنٹس میں بہت ہو گیا، 3-4 چیزوں میں اس نے علم حاصل کر لیا، لیکن بہرحال جتنا علم بھی وہ حاصل کر لے، آخرش بہت سے علوم ایسے ہیں جن کو وہ نہیں جانتا۔ مثال کے طور پہ جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو انجینئرنگ کی چیزیں نہیں معلوم ہے، جو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، جو مثال کے طور پر الیکٹرانکس پہ کام کرتا ہے اسے ان دونوں چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وہ عالم ہے لیکن ایک خاص محدود چیزوں کا عالم ہے، اور جتنی چیزوں کا عالم ہے اس سے کہیں زیادہ چیزوں کے سلسلے کا وہ جاہل ہے۔ لیکن یہ امام جو ہے جسے ہم امام کہتے ہیں، جسے خدا نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، وہ ہر طرح کا علم رکھتا ہے۔ تو جب اس کے پاس ہر طرح کا علم ہونا ہے تو پھر وہ وہیں سے علم لے سکتا ہے جہاں سارے علم موجود ہوں۔ لہٰذا یہ سلسلہ، یہ امامت کا سلسلہ جو منسوب من اللہ ہے، اس کا علم بھی وہیں سے آئے گا جہاں سے رسولوں کو علم ملتا ہے، جہاں سے انبیاء کرام کو علم دیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جہاں سے علم کی ابتدا ہوتی ہے وہیں سے آپ کے علم کی بھی ابتدا ہوتی ہے۔ جو خالق علم ہے اس نے ان کو علم دیا ہے، خدا بند عالم کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کو یہ علم دے سکتا ہو۔ اسی لیے آپ علماء سے و ذاکرین سے سنا کرتے ہوں گے کہ امام نے رموز امامت حوالے کی۔ یہ رموز امامت وہی علوم ہیں جو ہر امام اپنے بعد والے امام کو منتقل کرتا ہے۔ آج کے دور میں سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے، ایک کسی ہارڈ ڈسک کے اندر، ایک کسی سپر کمپیوٹر میں، کچھ گھنٹے میں یہ سارا ڈیٹا ہم کسی اور جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس میں نہ جانے کتنا علم ہے۔ تو آج ہمارے لیے سمجھانا آسان ہے کہ علم ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، صرف سامنے والے میں صلاحیت ہونی چاہیے اس کو قبول کرنے کی۔ اگر یہ ڈسک اس لائق ہے کہ اس میں یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اس کے اندر ساری دنیا کا علم اس دوسری ڈسک میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اور وہ بہت مائکرو چپس میں بھی بن کر باہر آ سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں بہت چھوٹا سا نقطہ ہے لیکن اس کے اندر ایک کائنات سمائی جا سکتی ہے۔ شاید اسی طرح امیر المومنین نے اشارہ کیا تھا کہ انا نقطۃ تحت الباء۔ وہ علم اس زمانے میں نہیں پہچان پایا کہ نقطہ کیا چیز ہے، لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ نقطے سے ہر چیز کی ابتدا ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی حرف لکھنا چاہیں، کوئی بھی تحریر لکھنا چاہیں، پہلے وہ نقطہ ہی بنے گی، پھر وہ حرف بنے گی، پھر وہ حرف مل کر کلمہ بنیں گے، اور پھر وہ کلمے مل کر کلام بنیں گے۔ تو ہر چیز کی ابتدا وہ نقطہ ہوتی ہے۔ اب چاہے آپ واپس پلٹ دیں سائیکل کو کہ ہر چیز سمٹ کے اس نقطے میں آ جائے، اور چاہے پھیلا دیں کہ ہر وہ نقطہ پھیل کر علم اور علم کا بحر ذخار بن جائے۔ تو امام کو اس نے علم عطا کیا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے، امام کو اس نے علم عطا کیا ہے جس نے رسول کو عالم بنایا ہے، قرآن کو اس نے علم عطا کیا ہے جس نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور اس کے خاص افراد ہی وہ علم جانتے ہیں، کیونکہ جب فرشتوں سے سوال کیا گیا وہ جواب نہ دے سکے اور جناب آدم نے جواب دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ علم ایسا ہے جو خدا نے دونوں کو بتایا تھا، لیکن آدم میں یہ صلاحیت تھی کہ اس نے اس علم کو اور بہتر کر لیا اور فرشتے اس چیز کو سمجھ نہ سکے۔ تو جب آدم جن کو خداوند عالم نے پہلا نبی اور پہلا انسان بنایا ہے وہ اس کمال تک پہنچ سکتے ہیں، تو جو فقر آدم ہیں اور جن کے صدقے میں آدم خلق ہوئے ہیں ان کے علم کے سلسلہ کیا ہوگا۔ تو امام کے پاس جو علم ہے وہ الہی علم ہے، جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں، یعنی جو علم خدا نے عطا کیا ہو۔ لہٰذا اسی لیے آپ کو کسی امام کا کوئی استاد نہیں ملے گا سوائے یہ کہ پہلے امام نے اگلے امام تک علم کو منتقل کیا ہو۔ جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب میں 1000 باب اور اضافہ کیے۔ وہ امیر المومنین اب امام حسن کو علم دیں گے، وہ امام حسن
امام حسین کی طرف علم کو منتقل کر دیں گے، وہ امام حسین امام زین العابدین کی طرف علم منتقل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک پہنچے گا۔ اور روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب حضرت ظہور کریں گے اس وقت انسانیت تمام ترقی کے باوجود علم کے 27 میں سے صرف 4 باب تک پہنچ چکی ہوگی۔ یعنی آج کے دور میں بیٹھ کے یہ بات اگر 100 سال پہلے کہی جاتی تو شاید بہت سی چیزیں واضح نہ ہوتی، لیکن آج آپ سوچیں ہم کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں علم کی دنیا میں جی۔ لیکن روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت کے ظہور کے وقت صرف 4 باب کھلے ہوں گے، حضرت آ کے باقی باب کھولیں گے، تو وہ علم کیا ہوگا جو ائمہ نے ایک دوسرے کو منتقل کیا ہے، وہ ہم تک اس لیے ابھی تک منتقل نہیں ہوا کہ ظرفیت نہیں بنی ہے، ذہن ابھی آمادہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو امام کے پاس جو علم ہے وہ الہی علم ہے، اور اس کے علم کے ساتھ اسے ان تمام علوم کو انجام دینا ہے، تمام کاموں کو انجام دینا ہے، تب وہ اس لائق بنے گا کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کر سکے، تب خدا اس کو امام بنائے گا، تب ہمارے اوپر فرض ہوگا کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت، کیونکہ یہ سوال ذہن میں آیا تھا۔ اب ہم اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں جو آپ فرما رہے تھے کہ رموز امامت جب ملے تو وہ ذمہ داریاں جہاں پر دعا کرنے کا سلیقہ ایک انسان کو سکھایا، اور پھر تمام حقوق کے بارے میں اس پر آپ نہیں، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے واپسی کی تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تشیع بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں خفقان کی حالت میں چلی گئی تھی، یعنی ہر طرف سے اس کو دبایا جا چکا تھا۔ امام حسین جیسی شخصیت کو قتل کیا گیا تھا، ایک آسان چیز نہیں ہے فرزند رسول کو قتل کر دے حکومت اور کسی میں کوئی جرأت نہ پیدا ہو پائے، یہ اتنا زیادہ خفقان کی حالت ہے کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس حالت میں کیا جائے۔ اور امام علی بن الحسین امام زین العابدین نے اس کے علاج کے لیے فوراً ان چیزوں کا علاج کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے کربلا وجود میں آئی تھی۔ کربلا کس چیز کی وجہ سے وجود میں آئی؟ کربلا وجود میں آئی آل محمد سے دوری کے نتیجے میں، کربلا وجود میں آئی آل محمد سے محبت میں کمی کی وجہ سے، یا آل محمد کی عدم معرفت کی وجہ سے۔ لہٰذا امام زین العابدین نے فوراً یہ کام شروع کیا کہ لوگوں کو آل محمد کی محبت کی طرف دوبارہ متوجہ کیا جائے، رسول اکرم کی احادیث کو دوبارہ بیان کیا جائے۔ اب اس کے لیے ان کے پاس افراد نہیں تھے، لوگوں میں اتنی جرأت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ آ کر امام کی خدمت میں درس حاصل کریں، لہٰذا امام نے غلاموں اور کنیزوں کو خریدنا شروع کیا، کیونکہ یہی ایک کام تھا جس کو کرنے پہ کسی حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی بھی انسان عرب میں اس وقت غلام اور کنیز خرید سکتا تھا۔ امام نے غلام اور کنیز اس لیے نہیں خریدے کہ ان کو خدمت کروانی تھی۔ نہیں، اب یہ غلاموں کو جہاں تصور ہے، جہاں تک کہ اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے غلاموں کے لیے بھی بڑا الگ سا ایک فلسفہ تیار کیا تھا، تو یہ غلاموں کو خریدنا کس وجہ سے تھا؟ کیوں امام نے خریدے تھے اس کو؟ دیکھیں، غلام اصل تو اسلام آیا اسی لیے تھا کہ غلاموں کو غلامی سے آزاد کرے، لیکن اگر آپ پوری سچویشن کو دیکھیں، سینیریو کو سمجھیں، تو غلام ایک ایسی چیز تھا کہ اگر آپ اس کو ایک دن میں کہہ دیتے کہ آج سے سارے غلام آزاد ہیں تو بجائے صورتحال کے ٹھیک ہونے کے وہ اور زیادہ خراب ہو جاتی، کیونکہ لاکھوں غلام تھے، ایک شخص کے پاس سینکڑوں غلام تھے۔ اگر یہ شخص ذمہ دار تھا اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کے پینے کا، اس کے کپڑے کا، اس کی تمام ضروریات زندگی کا۔ اگر یہ شخص آج سے کہتا ہے کہ ٹھیک سب آزاد ہو گئے، حکم پیغمبر سے سب آزاد ہو گئے، آزاد تو ہو گئے، اب ان کے کھانے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ خود، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، یا تو وہ لوٹتے، یا وہ چوری کرتے، یا وہ ہنگامہ کرتے، جیسے کہ ہمیں یورپ کی تاریخ میں ملتا ہے یا روم کی تاریخ میں ملتا ہے کہ غلاموں نے بغاوت کر دی اور اپنے ہی آقاؤں کو قتل کر دیا۔ تو اسلام چاہتا یہ تھا کہ غلام آزاد ہو، لیکن ایک سسٹمیٹک وے سے، تاکہ اکنامی پہ اثر نہ پڑے، تاکہ ملک کے سسٹم پہ اثر نہ پڑے، ایک مقام وہ آ جائے کہ ہر غلام اپنی حفاظت کر سکتا ہو اور پھر آزاد ہو جائے۔ لہٰذا اسلام نے طریقے یہ تیار کیے کہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرو گے اتنے حسنات ملیں گے، قسم توڑو غلام آزاد کرو، روزہ چھوڑا غلام آزاد کرو، دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے غلام آزاد ہوں گے۔ ممکن ہے پروسیس میں 100 سال لگے، ممکن ہے پروسیس میں 200 سال لگے، لیکن 200 سال کے بعد کوئی بھی انسان غلام نہیں رہ جائے گا اور سب خود کفا ہو چکے ہوں گے، کوئی کسی کے اوپر بار نہیں بنے گا۔ امام زین العابدین کے دور میں ابھی غلام خریدے اور بیچے جا سکتے تھے، کیونکہ ابھی اس سچویشن میں سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ سب کو آزاد کر دیا جائے، تو لہٰذا ابھی بھی غلام خریدے بیچے جا رہے تھے۔ بہت سے غلام جو اب تھے وہ مسلمان نہیں تھے، یہ وہ غلام تھے جو باہر کی جنگوں سے خرید کر عراق میں اور ایران کی جنگوں سے خرید کے لائے جا رہے تھے، کفار ہونے کی حیثیت سے۔ امام ان غلاموں کو خرید رہے تھے،
اسلام کی تربیت دے رہے تھے، اتنی محبت سے تربیت دے رہے تھے کہ یہ غلام اپنے آپ مسلمان ہو جاتے تھے، اور نہ صرف مسلمان ہو جاتے تھے بلکہ محبت آل محمد میں مسلمان ہوتے تھے، کردار آل محمد کو سیکھتے تھے۔ اب امام ایک سال، پوری روش امام کی یہ تھی کہ امام ایک سال اپنے گھر ان غلام اور کنیزوں کو رکھتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو قرآن سکھاتے تھے، ان کو حدیث کا علم دیتے تھے، ان کو احکامات شریعہ بتاتے تھے۔ اس کے بعد سال بھر کے بعد عید کے موقع پر جوڑوں میں غلاموں کو آزاد کرتے تھے، یعنی ایک غلام ایک کنیز، دونوں کو عقد پڑھتے تھے، دونوں کی شادی کرتے تھے، کچھ مال دیتے تھے، یعنی آزادی بھی دیتے تھے، ورقۂ آزادی بھی دیتے تھے کہ یہ غلام میرا تھا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اب یہ کسی کا غلام نہیں ہے، اور ساتھ میں کچھ مال دیتے تھے کہ اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ ہم نے جو سال بھر تمہیں تعلیم دی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی زوجہ کو لے کے فلاں شہر چلے جاؤ، تم فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، تم فلاں مدینے میں چلے جاؤ، اب وہاں جا کر لوگوں کو آل محمد کا دین بتاؤ۔ نتیجے میں اب یہ غلام جب کسی شہر پہنچا تو اس نے جب کسی کو دیکھا وضو کرتے ہوئے تو اس نے کہا کہ علی ابن الحسین ایسے وضو کرتے تھے، علی ابن الحسین یہ حدیث بیان کرتے تھے۔ نتیجے میں وہ کام جو امام زین العابدین خود نہیں کر سکتے تھے حکومت کے دباؤ کی وجہ سے، ان غلاموں کے ذریعے سے کرایا، اور نتیجے میں 100 ہجری آتے آتے ایک عظیم فکر ڈیولپ ہوئی جس نے بنی امیہ کے تیاری شروع کی، اور آخر میں ہم بنی امیہ کے زوال کو دیکھتے ہیں، اور پھر سے آل محمد کی محبت کو ہم زمانے میں اجاگر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت کم وقت ہے، آگا میں چاہوں گا کہ امام کے حقوق اور دعا کے بارے میں تفصیلات تو نہیں عرض فرما سکتے، لیکن میں سمجھ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی کچھ باتیں اس زاویے سے بھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد شہادت کے کچھ پہلو جو آپ بیان کر دیجیے۔ دیکھیے، امام نے ایک کام تو جو میں نے عرض کیا کہ غلاموں کی تربیت کے ذریعے سے کیا، دوسرا امام نے معارف کو جگانے کے لیے، توحید اور معرفت الہی کے لیے آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا، اور آپ کی دعائیں جو صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ سجادیہ کاملہ کے نام سے آج ہمارے پاس ہیں، ایک ذخیرہ ہے علوم کا اور معرفت الہیہ کا، توحید کا۔ اگر ہم اپنے جوانوں سے گزارش کریں گے ضرور پڑھیں، اور کم سے کم دعاؤں کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ آپ صرف صحیفہ کاملہ کو پڑھ لیں گے، امام کے الفاظ کا برکت آپ کو مل جائے گی، لیکن پڑھیں کہ امام اس میں کیا کہہ رہے ہیں، خدا کو پہچانوا رہے ہیں۔ ایک طرف دعا ہے، راز و نیاز ہے، ساتھ میں دعا کر کے خدا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ تو دعا کے ذریعے سے وہ پیغام توحید جو نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ آپ نے دعا کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم کیے، اور پھر رسالہ حقوق جو پورا آپ نے مرتب کیا، جس میں ایک دوسرے پر کیا حق ہے ہمارا، رائٹ سب کو اپنے پتہ ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داریاں کیا ہیں یہ اکثر لوگ اس سے اپنا آپ غافل بھی رہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ بچنا چاہتے ہیں۔ امام نے ذمہ داریاں بتانا شروع کی، خدا کی سلسلے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، رسول کے سلسلے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، امام کے سلسلے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، باپ کے سلسلے میں کیا ہے، ماں کے سلسلے میں کیا ہے، اب اس کا برعکس بھی اولاد کے سلسلے میں کیا ہے، غلام کے سلسلے میں کیا ہے، مسجد کے سلسلے میں کیا ہے، قرآن کے سلسلے میں ایک رسالہ حقوق، ایک تفصیل 50 سے زیادہ حقوق آپ نے اس میں نقل کیے ہیں۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اسی رسالہ حقوق کو اپنا یہ سمجھ لیں سلیبس بنا کر اپنی زندگی اسی سلیبس پہ گزارے، آپ یقین مانیں اس سے بہتر سماج اور اس سے بہتر انسان تربیت نہیں کر سکتا۔ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسے تربیت نہیں کر سکتی جیسے امام نے اس رسالہ حقوق میں تربیت کی ہے، بشرط ہے کہ انسان صرف پڑھے نہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ 3 عمل کرتے ہوئے امام نے زندگی اپنی گزاری، اور ان 3 عملوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی امیہ کے خلاف ایک بہت بڑی لہر مدینے میں اور اطراف مدینے میں پورے عالم اسلام میں دوڑی، جس کو بعد میں بنی عباس سے پورا فائدہ اٹھا کر بنی امیہ کو بہرحال نیست و نابود کر دیا، اور آل محمد کی محبت دوبارہ لوگوں کے دل میں جاگی، اور جس کا فائدہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق کو ملا کہ لوگ اب امام کی خدمت میں آنے لگے، اور 5000 اور اس سے زیادہ شاگرد مدینے میں آ کر علوم حاصل کرنے لگے۔ اسی وجہ سے جب حکومت کو یہ خوف ہوا، یہ ڈر ہوا کہ اب یہ شخص جس کو ہم سوچ رہے تھے گرفتار ہو چکا ہے، وہ ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، تو امام کو زہر دیا گیا، اور امام اس زہر کے نتیجے میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام مظلوم کے بدن سے غسل دینے کے لیے کفن کو ہٹایا گیا، تو وہ تازیانے جو آپ کو مارے گئے تھے
تھے اس کے داغ موجود تھے۔ سوچیں کہ امام محمد باقر نے جب اس منظر کو دیکھا ہوگا تو ایک بار کربلا کا منظر پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہوگا کہ جب ہر موقع پر امام کے پشت پہ تازیانے برسائے جاتے تھے، لیکن ہاں مدینے میں ایک عظیم تشیع ہوئی اور اس تشیع کے بعد امام کو دفن کر دیا گیا۔ یقیناً روح امام سجاد نے امام حسین سے کہا ہوگا بابا میں شرمندہ ہوں کہ آپ کی تشیع کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، آج ہزاروں لوگوں کے مجمع میں مجھے دفن کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ یقیناً ناظرین، آج اس یوم شہادت اشکوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنے امام کے حضور، وہ امام جس نے کربلا کے ان وادیوں سے سفر شروع کیا اور اپنی پوری زندگی اسلام کو سرشار کر دیا۔ ناظرین، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای وقت امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔